بلٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سردی اور خنکی نے ڈیرے ڈال دیے۔ یکپستہ ہواؤں سے شہر کا پارہ 6 ڈگری تک گر گیا۔ بھرپور بارش نہ ہونے سے وبائی امراض نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ نزلہ، کھانسی اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ معصوم بچے اور بوڑھے شدید متاثر ہونے لگے۔ شہر میں سردی اور خنکی نے ڈیرے ڈالیے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 78% رہا۔ دوسری جانب شہر میں آلودگی کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کے فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں مجموعی آلودگی کی شرح 206 ریکارڈ کی گئی۔ بیدیاں روڈ پر آلودگی کی شرح 264، اقبال ٹاؤن میں 237، ڈی ایچ اے فیز 5 میں 231 اور اسکریٹن میں 188 ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ 2 اور کینٹ میں آلودگی کی شرح 177 جبکہ ماڈل ٹاؤن میں 160 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ کا مبینہ اقدام خودکشی 20 سالہ فاطمہ نے دوسری منزل سے چھلانگ لگائی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ ادھر انتظامیہ نے یونیورسٹی کو اگلے احکامات تک بند کر دیا۔ تمام کلاسز کو آن لائن موڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ یونیورسٹی رجسٹرار علی اسلم بولے، یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے صبح خودکشی کی کوشش کی، حالت خطرے سے باہر ہے۔ نواب ٹاؤن میں واقع یونیورسٹی آف لاہور میں صبح سویرے ڈی فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ 20 سالہ فاطمہ نے بلڈنگ کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ فوری طور پر یونیورسٹی کے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق فاطمہ کی ٹانگیں، ہاتھ اور پسلیاں فریکچر ہوئیں۔ سر پر شدید چوٹ آئی۔ حالت تشویشناک ہے، لیکن یونیورسٹی رجسٹرار علی اسلم کے مطابق وہ خطرے سے باہر ہیں۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ بچی جو ہماری بیٹی ہے شی از گیٹنگ بیٹر اور اللہ اس کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ چند ہفتوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے جو اسی یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے سامنے آیا۔ دسمبر میں 5ویں سیمسٹر کے طالب علم محمد اویس سلطان نے بھی اسی مقام سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی طلبہ نے آج بھی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور فاطمہ کے اقدام خودکشی میں یونیورسٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہمارا بی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشرائز، ہمارا بہت سخت ڈپارٹمنٹ ہے، پر جو ڈی فارمیسی ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشرائز کرتے ہیں ان کے ٹیچرز ان کو، اور یہ ڈپارٹمنٹ بہت ہی ان کے بچے اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا سلیبس اینڈ اٹینڈنس آپ دیکھیں، آج سے تقریباً 19 ڈیٹ کو ہمارا فائنل ہے، اور 19 سے آج سے 15 دن پہلے سوسائڈ کرنے کا طریقہ نہیں بنتا، تک نہیں بنتا، لیکن جس کی وجہ سے اس بچی کو اتنا ڈپریشن دیا گیا ہے۔ رجسٹرار علی اسلم کا کہنا ہے کہ فاطمہ ستمبر میں یونیورسٹی میں داخل ہوئی، حاضری مکمل تھی، بچی کا سلیبس مکمل نہیں تھا، ابھی انکوائری چل رہی ہے، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اٹینڈنس آف دا اسٹوڈنٹ is complete, mashallah 90% plus attendance hai in each of the subject that she was enrolled in, plus fee is paid. She was a first semester student. She joined the university in September 2025, so it's just been 2 months since jo wo university mein hamare yahan par unhone admission liya hai۔ واقعے کے فوری بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ کل سے تمام کلاسز آن لائن موڈ پر شفٹ کر دی گئیں۔ نواب ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ لاہوریوں اور سیاحوں کے لیے خوشخبری، کینال میں شپ ریسٹورنٹ منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے پر رواں مالی سال جون میں ہی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن طے ہے۔ نہر کی گہرائی 7 فٹ سے بڑھا کر 13 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ کی جا رہی ہے۔ شپ ریسٹورنٹ بیک وقت 80 سے زائد افراد کی میزبانی کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ سیاحوں کے لیے اچھی خبر، نہر کنارے 3 منزلہ جدید شپ ریسٹورنٹ منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ نہر کی گہرائی 7 فٹ بڑھا کر 13 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال جون میں ہی منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن طے کر لی گئی۔ تعمیراتی کمپنی HRD منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ نیس پاک ہے۔ منصوبے کے حوالے سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی آن بورڈ رکھا گیا۔ شپ ریسٹورنٹ بیک وقت 80 افراد کی میزبانی کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ MD PHA کا کہنا ہے کہ شپ ریسٹورنٹ منصوبہ سیاحت و معیاری کھانوں کا حسین امتزاج ہوگا۔ منصوبہ شہر کی خوبصورتی و سیاحتی اہمیت میں نمایاں اضافہ بھی کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے روٹ سیکٹر منصوبوں کی رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی۔ صوبے بھر میں روٹ سیکٹر کی مجموعی طور پر 661 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری یا منظور شدہ ہے، جن کی مجموعی لاگت 777 ارب روپے سے زائد ہے۔
रोड सेक्टर मंसूबों की रवा माली साल के पहले 6 माह की रिपोर्ट सामने आ गई। सूबे भर में रोड सेक्टर की मजमूई तौर पर 661 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी या मंजूर शुदा है, जिनकी मजमूई लागत 777 अरब रुपए से जायद है। रिपोर्ट में बताया गया कि रोड सेक्टर के लिए 145 अरब रुपए से जायद की नजरसानी शुदा रकम मुख्तस की गई, जिसके मुकाबले में अब तक 107 अरब रुपए से जायद के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। पहले 6 माह में 68 अरब रुपए के जारी शुदा फंड्स के मुकाबले में 37 अरब रुपए से जायद रकम ही खर्च हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक रोड सेक्टर में मजमूई तौर पे फंड्स के इस्तेमाल की शरह 54% रही। जारी स्कीमों में फंड्स के इजरा और इस्तेमाल की रफ्तार निस्बतन बेहतर करार दी गई। नई स्कीमों में अखराजात की रफ्तार सुस्त रही, जिसके बायस कई मंसूबे मुकर्ररा अहदाफ से पीछे रह गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 429 अरब रुपए से जायद रकम आइंदा मुद्दत के लिए मुंतकिल होना बाकी है, जिससे तरक्याती रफ्तार पर सवालात भी उठने लगेंगे। महकमा सेहत की अफसरशाही की नवाजिशात, निजी फर्म्स के मुलाजिम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को सरकारी टैब मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम पहले ठेके पर दिया गया, अब सरकारी खजाने से टैब भी दिए जाएंगे। 1.5 अरब से जायद के 30,000 टैब खरीद लिए गए। प्रोग्राम चलाने के लिए प्राइवेट फर्म को खतीर रकम अलग से अदा होगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के लिए मजीद टैब खरीदने की भी तैयारी। महकमा सेहत की अफसर शाही की नवाजिशात, प्राइवेट फर्म्स के दिहाड़ीदार मुलाजिम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को सरकारी टैब दिए जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम पहले ठेके पर दिया गया, अब सरकारी खजाने से टैब दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1.5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 30,000 टैब खरीद लिए गए। सरकारी खजाने से खरीदे गए टैब प्राइवेट फर्म के आरजी मुलाजिम इस्तेमाल करेंगे। महकमा सेहत की जानिब से कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम चलाने के लिए प्राइवेट फर्म को खती रकम अलग से अदा होगी। वाज़ेह रहे कि दिहाड़ी पर रखे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के लिए सरकारी खजाने से मजीद टैब खरीदने की भी तैयारी कर ली गई है। सोने की कीमतों में 7,200 रुपए फी तोला इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,73,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,33,583 रुपए और 21 कैरात फी तोला सोना 4,13,875 रुपए का हो गया। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक ही रोज में सोना 7,200 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात सोने की कीमत बढ़कर 4,73,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंची। सराफा बाजारों में 22 कैरात फी तोला सोना 4,33,583 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,13,875 रुपए रिकॉर्ड की गई है। सराफा मार्केट के मुताबिक आलमी मंडी में सोने की कीमतों में तेजी और मकामी सतह पर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के बायस सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। शहरियों और सरमायाकारों ने बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदामात करे। और यहाँ को बताएं कि शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कम आमदनी वाला तबका बुनियादी अशिया खुरोनोश पर हुकूमती तवज्जो और फौरी रिलीफ का मुंतज़िर है। शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कम आमदनी वाला तबका बुनियादी अशिया खुरोनोश पर हुकूमती तवज्जो और फौरी रिलीफ का मुंतज़िर है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कम से कम 7 से 8 बुनियादी अशिया जरूरियात की कीमतों में वाज़िया कमी की जाए। सार्फिन का मुताबिक चाय पत्ती 1780 से 1900 रुपए, खुर्दनी घी और ऑयल 590 से 600 रुपए फी किलो और चावल की कीमतों में 25 से 30 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है। चावल 325 से 560 रुपए फी किलो है। उसके भी 20-30 रुपए बड़े हैं। जैसे कि चावल का है, चावल में भी 30 से 40 रुपए के में इजाफा हुआ है। और जो दूसरी कंपनियां आटे वगैरह हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। जैसे कह लें कि उसमें 50-60 रुपए ना इजाफा हुआ है। तो जो गरीब है तबका है वो इसी चक्की में पिस रहा है। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट तबाह कर दिया। इन अशिया की कीमतें फौरी कम की जाएं। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स अलाउंस पर नया तनाज़ा सामने आ गया। टीचर अलाउंस की मंजूरी मगर सरकारी फाइलों में एतराज़ात सामने आ गए। महकमा खजाना का 2.7 अरब रुपए सालाना माली बोझ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महकमा कानून ने भी सर्विस रूल्स के बगैर अलाउंस पर कानूनी सवालात उठा दिए। पंजाब टीचर्स अलाउंस पर नया तनाज़ा सामने आ गया। टीचर्स अलाउंस की मंजूरी तो की गई मगर सरकारी फाइलों में एतराज़ात सामने आ गए। महकमे खजाना ने 2.7 अरब रुपए सालाना माली बोझ पर तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। महकमे खजाना पंजाब के मुताबिक तालीम का 80% बजट पहले ही तनख्वाहों पर खर्च हो रहा है। IMF प्रोग्राम के बायस इजाफी माली गुंजाइश मौजूद नहीं। महकमे कानून ने सर्विस रूल्स के बगैर अलाउंस पर कानूनी सवालात उठा दिए। महकमे कानून के मुताबिक प्राइमरी और एलिमेंट्री में हेड टीचर की बाकायदा पोस्ट मौजूद नहीं।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کے الاؤنس دینے کے قواعد و ضوابط پر بھی اعتراضات ہیں۔ اساتذہ کے لیے 50,000 روپے سے 12,000 روپے تک الاؤنس منظور کیا گیا تھا۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ بسنت میں 1 ماہ باقی پتنگوں اور ڈور سازی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ڈی سی آفس میں دی گئی درخواستوں پر تصدیق کا عمل جاری۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا دوسرے شہروں سے پتنگ منگوانے کی اجازت کا مطالبہ، ادھر پتنگ بازی کی مشروط اجازت دینے کا کیس، آئی جی اور سی سی پی او سے محفوظ بسنت کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ بسنت میں 1 ماہ باقی رہ گیا لیکن پتنگوں اور ڈور سازی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے دوسرے شہروں سے پتنگ منگوانے کا مطالبہ کر دیا۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مٹیریل نہ ملنے اور خراب موسم کے باعث تیاری متاثر ہو رہی ہے۔ 1 ماہ میں ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی تیار کرنا ممکن نہیں۔ ڈی سی آفس میں لائسنس کے لیے دی گئی درخواستوں پر ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس ملک محمد اویس خالد نے سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ اس کے تحت پتنگ بازی کی اجازت دینا شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل عبدالرؤف، اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر علی سمیت دیگر متعلقہ افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں سانحہ 9 مئی سے متعلق انسداد دہشت گردی مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری سے 2 رکنی خصوصی ڈویژن بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں کام کرے گا۔ جسٹس تنویر احمد شیخ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ روسٹر کے مطابق 2 رکنی بینچ 9 جنوری سے 28 جنوری تک، پیر سے جمعرات تک انسداد دہشت گردی سے متعلق مقدمات اور اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ میں یوٹیوبر رجب علی بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے لائسنس معطلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت عالیہ نے پنجاب بار کونسل سے میاں علی اشفاق کے لائسنس معطلی سے 6 جنوری تک متعلق مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے مزدوروں کے بیان کی روشنی میں انہیں بھٹا مالک کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جسٹس محمد جواد ظفر نے کیس کی سماعت کی۔ باغبان پورہ میں ثقافتی پروگرام کے دوران نقدہ کوکا گانا پر فراز امجد قبال کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ۔ فراز امجد قبال عبوری ضمانت کے لیے سیشن کورٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے 13 جنوری تک ضمانت منظور کر لی۔ پولیس سے تفتیش کا ریکارڈ آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج شازب ڈار کی عدالت میں فراز امجد قبال کی درخواست ضمانت دائر ہوئی۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں 9 سال پرانے محکمہ جنگلات کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ عدالت کا اظہار برہمی، کہا 8 جنوری تک سرکاری گواہان پیش نہ ہوئے تو ملزمان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے سماعت کی۔ پینٹ شرٹ خراب سینے پر بند روڈ کے ٹیلر علی احمد کے خلاف 50,000 ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کا موقف سننے کے بعد ٹیلر کو 26 جنوری کو طلب کر لیا۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں بلوچستان کی تعلیمی اداروں کے طلباء بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ نے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ پیش کیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر طلباء و طالبات نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بلوچی چادر پہنائی۔ طلباء کے وفد نے دورہ لاہور اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کو یادگار لمحہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بلوچ طلباء و طالبات کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ وفد کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ طلباء کے وفد نے وزیر اعلیٰ کے عوام دوست منصوبوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں محروم افراد کے لیے خصوصی ہیلپ لائن شروع کر رہے ہیں تاکہ علاج معالجے کے لیے فوری مدد کی جا سکے۔ کرائم سین پر سب سے پہلے ڈرون پہنچ جاتا ہے، پنک بٹن دبانے پر پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے۔ پنجاب میں اب مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ ریفرل سسٹم، ایمرجنسی رسپانس اور جدید علاج پر بریفنگ دی گئی۔ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبے بھر میں اسٹروک کے مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی، ریفرل سسٹم، ایمرجنسی رسپانس اور جدید علاج کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ اسٹروک کے مریضوں کے لیے فوری اور مؤثر علاج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے انتظامی امور بارے اجلاس۔ رائیونڈ سے شادرہ تک ریلوے لائن کے اطراف 40 کلومیٹر گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے انتظامی امور بار اجلاس ہوا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور ڈی جی پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ناہید گل بلوچ نے بریفنگ دی۔ پنجاب میں موجود 21 ایجنسیز کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور تحصیل سطح پر مانیٹرنگ بارے جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ واسا پنجاب کے ماڈل کی طرز پر پہلے سے موجود ایجنسی کے بہتر افسران کو نئے اضلاع میں تعینات کیا جائے گا۔ رائے سے شاہدرہ تک ریلوے لائن کے اطراف 40 کلومیٹر گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہروں کے گرد گرین زونز کے قیام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مرکز الحمرا آرٹ سینٹر کی تعزین و آرائش کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز۔ دوسرے مرحلے میں الحمرا آرٹ سینٹر کے سیوریج سسٹم، کینٹین اور ہال نمبر 4 پر کام شروع ہو چکا ہے۔ کینٹین کی مکمل تعزین و آرائش کا 1 ماہ کے اندر مکمل ہونے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے تاکہ فنکاروں، طلباء اور شائقین فن کو معیاری سہولیات میسر آ سکیں۔ سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے کھدائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے الحمرا آرٹ سینٹر اور الحمرا کلچرل کمپلیکس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دی جا چکی ہے۔ CNW مرحلہ وار منصوبہ بندی کے تحت الحمرا آرٹ سینٹر اور الحمرا کلچرل کمپلیکس کی تعزین و آرائش کا عمل مکمل کر رہا ہے۔ خشک اور سرد موسم کے باعث بچوں اور حاملہ خواتین میں موسمی بیماریوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ شاہدرہ میں واقع سوشل سیکیورٹی اسپتال کی OPD اور ایمرجنسی میں روزانہ مریضوں کی تعداد غیر معمولی حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسپتال میں بڑی تعداد میں بچے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی سوزش اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر علاج کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظہر آوان کا کہنا ہے کہ والدین بچوں کو گرم اور مرطوب ماحول فراہم کریں، پانی کا استعمال بڑھائیں۔ انفلوئنزا وائرس ایک متعدی مرض ہے، وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے اور اس میں ہوا کے کرنٹ میں، ہوا کی تیزی میں یہ وائرس تیزی سے سپریڈ ہوتا ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ کی جائے، پراپرلی ماسک استعمال کیے جائیں۔ موسم کی خشکی کے باعث حاملہ خواتین کو بھی مختلف پیچیدگیوں کا سامنا ہے، جن میں سانس کی تکالیف اور فلو جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انفلوئنزا ویکسین سمیت دیگر اینٹی بایوٹک کے استعمال سے کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ آئیڈیل ٹائم اس ویکسینیشن کا چونکہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے جو ستمبر اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں ہے، اور اگر یہ ویکسینیشن آپ لگوا لیتے ہیں وہ کہ خاتون اس وقت حاملہ ہو کسی بھی مدت کی یا اس کے بعد حاملہ ہوتی ہے تو اس کی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کی صحت پہ کوئی اس کا نیگیٹو اثر نہیں ہوگا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت احتیاط اور درست رہنمائی سے موسمی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے، بصورت دیگر یہ بیماریاں سنگین صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ کیمرامین ٹیپو آوان کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔